بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، حلال و حرام یہ اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ مسلمانوں نے جہاں گزرتے دین کے ساتھ، زمانے کے ساتھ بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہے اور یہاں تک کہ آخرت اور قبر کو بھی بھول چکے ہیں، تو اسی کے ساتھ مسلمانوں نے زندگی میں اپنا خود کا بزنس کا جو نظام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمان وہ بھی بھول چکے ہیں۔ آج کے شارٹ ٹائم میں اور چھوٹے سے وقت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام بزنس کرنے کی جو فضائل بتلاتا ہے، فضائل کیا ہے۔ پہلے ہم نے 2 جمعہ تک سنے کہ اسلام نے تجارت کے، بزنس کے کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کسی ادر مذہب میں، ریلیجن میں اتنے فضائل بلکہ ان کے پاس تو فضائل ہی نہیں ہیں، جس کو چاہو جتنا چاہو لوٹ لو۔ اسلام نے ہمیشہ بزنس کے اندر یہ معنی رکھا ہے کہ جہاں بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے وہاں خریدنے والا کا بھی فائدہ ہو۔ جہاں بیچنے والے کو خوشی ہوتی ہے وہاں خریدنے والے کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے صحیح چیز خریدی۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ ہم اس کے کتنی شرطیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ 6 چیزیں اگر ہوگی تو بزنس ہمارا صحیح ہوگا۔ وہ 6 چیزیں سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس میں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن ہر انسان کا ٹائٹل ہوگا۔ جیسے دنیا میں کسی کا مفتی کا ٹائٹل ہے، کسی کا قاری کا ٹائٹل ہے، یعنی جو نیک لوگ شمار ہوتے ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر، یہ سارے ہمارے ٹائٹل ہیں۔ مرتے ہی ہم تمام کو کہا جاتا ہے مرحوم۔ کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ مفتی صاحب مر گئے، بلکہ مرحوم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ قاری صاحب نہیں کہتا مرحوم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جنرل نہیں کہتا بھائی مرحوم کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ موت آئی، سارا سب کو زیرو کر دیا اور ہمارا ٹائٹل جو دنیا میں تھا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت جو چیز بنائی ہے وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے کتنی مرتبہ اس کی اینالائز کی ہے۔ اللہ نے کتنی مرتبہ اس کی چیز کو، سیمپل کو ہمیں بتلایا ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوگی، اس کا مٹھاس یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سوالات کے اوپر اس کو پھر بتلایا ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوبصورت چیز جنت ہوگی۔ جنت کے اندر سب سے زیادہ جو مبارک طبقہ ہوگا، جماعت ہوگی جنتیوں میں، وہ نبیوں والی جماعت ہوگی، انبیاء ہوں گے۔ اور انبیاء کے اندر بھی سب سے زیادہ جو مبارک ہستی ہوگی وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جنت میں سب سے زیادہ کوئی مبارک چیز ہوگی تو وہ ہے اللہ کا دیدار ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا بات بیان فرمائیں گے؟ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، انبیاء سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب جو سب سے بڑی جنت کی نعمت ہے، نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ کا دیدار، کہ جس کو ہم نے غیب میں مان لیا اور جس کے لیے ہم نے اتنے سجدے کیے، جس کے لیے کئی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے گردنیں کٹوا دی، جس کے دین کے لیے آج بھی مسلمان سہتا آ رہا ہے، جس کے دین پر آنچ نہ آنے کے لیے اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہر ایمان والا اپنے گردن کٹوانے کو تیار ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ کون ذات ہے جس کو دیکھا نہیں لیکن سب کچھ قربان کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو وہ شہید بھی ہوگا کہ جس کے لیے میں نے گردن کٹوائی وہ اللہ کیسا ہے دیکھنا ہے۔ وہ بزنس مین بھی ہوگا کہ جس کے لیے میں نے اتنا مال مدرسوں، اسکولوں میں اور یہاں پہ لوٹایا، وہ اللہ کیسا ہے۔ تو جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ اس کو جنت کا پروانہ ملنے کے بعد بھی جنت میں اس بات کا منتظر ہوگا کہ جس کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ کون ہے، وہ اللہ کیسا ہے۔ چلو آج دیکھتے ہیں۔ تو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ سب سے پہلا جو کلمات کہیں گے، مرحبا، ویلکم۔ جنت میں کیا کہیں گے؟ مرحبا، ویلکم۔
لیکن آگے کیا بولیں گے؟ مرحبا مفتی صاحب، مرحبا تھانے سر صاحب، مرحبا انسپکٹر، مرحبا بینک مینیجر، نہیں، مرحبا بالصادقین، سچے لوگ، ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنے والے، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینے والے، آج آپ کا میں سواگت کرتا ہوں، آج آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ کا پہلا جملہ سنیے، مرحبا بالصادقین، سچے لوگ۔ صفات بیان فرمائی۔ اللہ کے نزدیک ڈگریوں کا ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک میں مفتی کا ویلیو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز وہ اعمال اور صفات کا ویلیو ہے۔ سچی ہونا صفت ہے، تقوی ہونا صفت ہے، جھوٹ نہ بولنا صفت ہے، گناہوں سے بچنا صفت ہے، نرمی اختیار کرنا صفت ہے، محبت کرنا صفت ہے، یہ صفات کا ویلیو ہے۔ اللہ نے کوئی ٹائٹل کا نام نہیں دیا۔ جیسے ہی اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا پہلا کلمہ جنت میں یہ ہوگا، مرحبا بالصادقین، سچے لوگ تمہارا سواگت ہے۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ ایمان والو تم سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا بالصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ قیامت میں اللہ نے یہ نہیں کہا مرحبا بالحجاج، حاجی لوگ تمہارا سواگت، مرحبا بالصائمین، روزے دار تمہارا سواگت، مرحبا، اللہ نے کسی بھی بالمصلین، کہ نماز پڑھنے والا تمہارا سواگت۔ اللہ نے ایک صفت کہی، معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والا ہوگا لیکن زندگی میں جھوٹ بولا ہوگا، بزنس غلط کیے ہوگا تو وہ نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ روزے دار ہے، پوری زندگی روزے رکھ رہا ہے لیکن بزنس میں اور اپنی زندگی میں جھوٹ کا پلندہ ہے، سچائی کے اور یہی لباس میں، اسلامی گیٹ اپ میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ روزے دار بھی جہنم میں جائے گا۔ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہوگا لیکن جھوٹ کا پلندہ اور جھوٹا ہوگا تو وہ انسان اپنی عبادت کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے روزے دار کا، نمازیوں کا، حاجیوں کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ نے کہا سچا انسان۔ اب اتنی بات سمجھ گئے ہیں تو آگے سمجھیے کہ یہ جو سب سے بڑی جو سچ بولنا رہتا ہے وہ سب سے بڑا جب دنیا سامنے ہو، یعنی پیسہ، منی، پیسہ ہے اور انسان کے پاس اس کو لین دین کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر جھوٹ وہی بولتا ہے انسان۔ اس لیے کہا کہ بھائی نبیوں کے ساتھ الصدوق الصادق والصدوق تاجر، یعنی وہ بزنس مین جو ہمیشہ سچے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے صف میں ہوں گے، کیونکہ بزنس مین کو اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جو انسان بزنس کرے اس میں جھوٹ آتا ہی ہے۔ جب اللہ کو معلوم تھا اس لیے اللہ نے اس کے فضائل بیان فرما دیے کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ولیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہا تابعی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کہا سیدھا نبیوں کے سب میں بیچ دیا، کیونکہ یہ مشکل بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آپ کے جیب میں پیسے ہیں پھر بھی جو ہے آپ کسی کو بول رہے ہیں کل آ کے لے جا۔ آپ کا کسی نے کام کیا، آپ کا گھر کا کام کیا ہے ماشاءاللہ، اب وہ آدمی وعدے کے مطابق آیا، سر جی پیسے دے دیجئے، تو سر جی کہتے ہیں کہ دیکھ ابھی ذرا بینک کا ٹائم ہو گیا، ابھی کوئی آدمی نہیں ہے، کل پرسوں آ کے لے جا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو شروع ہوتا ہے، اور بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو چلتا ہے۔ اور جو تجارت کرنے والے ہیں وہ بھی کارپینٹر، پلمبر، یہ لوگ نمبر 1 جھوٹے، کام 10 جگہ لیں گے، ابھی کوئی کام نہیں ہے، آپ کا یہ کام 2 دن میں ختم کریں گے، وہ 2 دن کو 12 دن لگائیں گے۔ پلمبر بھی ایسا، کارپینٹر بھی ایسا، جتنے لوگ ہیں، ڈرائیور، یہ لوگ کی زندگی پوری جھوٹ پر چلتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگ کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ 50 کام کریں گے، مہینے کے 1.5 لاکھ کمائیں گے، ٹینشن میں اور قرضوں میں وہی ڈوبے رہتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی۔ مین صفت سچائی چھوڑ دی، مین صفت سچائی چھوڑ دی۔ اب ایک مسلمان بزنس کرنا چاہے تو وہ مسلمان کو لیے 6 چیزیں ہونا ضروری ہے، 6 چیزیں ہوگی تو اس کا بزنس حلال ہوگا۔ نمبر 1، تجارت کے لیے سب سے پہلے جو سورہ نساء کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال جو ہے غلط طریقے سے مت کھاؤ بلکہ آپس کی رضامندی سے کھاؤ۔ تو بزنس کرتے ہیں تو نمبر 1 چیز آپس کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ آپس کی رضامندی نہیں ہے تو ایک دوسرے کی چیز لے لی اور میں نے اس کو بیچ دیا، سامنے والے کو رضامندی نہیں ہے تو یہ میرے لیے حرام ہو جائے گا، میرے لیے
حرام ہو جائے گا۔ دیکھو نمازی مل جاتے ہیں آج کے دور میں بھی، ماشاءاللہ نمازی کی بھرمار ہے، سب کی بھرمار ہے، لیکن مسلمان سب سے زیادہ کمزور یہیں پہ پڑ جاتا ہے۔ ساری عبادت دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی قیامت کے دن، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو بہت کچھ کیا ہے، بہت بڑی انکم میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، لیکن جو انکم تو نے کمائی ہے بھائی وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس میں تو کوئی تو نے جھوٹ کی بنیاد پر، وہ تو حرام نہیں تھی، چاہے تو نے مدرسے میں لگائی، چاہے تو نے مسجد میں لگائی، چاہے تو نے حج پر لگائی، اور غریبوں کے قرضے بھی دیے، صدقہ زکوٰۃ بھی دیے، لیکن کہاں سے آیا وہ تو پہلے بتا، کہاں سے آیا وہ تو پہلے بتا۔ تو نمبر ایک چیز، آپس کی رضامندی ضروری ہے۔ بزنس کرتے پہلی شرط یہ ہے کہ آپس میں یہ دونوں کی رضامندی ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے لا یحل امرئ، کہ کسی بھی انسان کا مال مسلمان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے الا بطیب نفسہ، یہاں تک کہ اس کی رضامندی نہ ہو، اس کی رضامندی نہ ہو۔ زبردستی اٹھا لیا، نہیں بھائی تم مجھے 50 کا ہی دے دے، وہ کہہ رہا ہے نہیں سر جی 100 کا ہے، اب آپ کا رعب ہے، دبدبا ہے، اس نے آپ کے ڈر کے مارے وہ 100 کی چیز 50 میں دے دی، اس کی رضامندی نہیں ہے، وہ چیز حرام ہو گئی۔ رضامندی بالکل یہ ضروری ہے۔ اب میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے، اب یہ مارکیٹ کے اندر 100 روپے کی ہے، لیکن میں اپنے دوست کو 50 کی دے رہا ہوں، میری رضامندی اس کی رضامندی ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ دونوں کی رضامندی ہے، دونوں راضی ہیں۔ اور یہ چیز مارکیٹ میں 100 کی ہے، مجھے 150 کی بیچنی ہے، اور میں بھی 150 کی بیچ رہا ہوں، سامنے والا خوشی سے لے بھی رہا ہے، نہیں 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 آپ 150 کے، مجھے معلوم ہے مارکیٹ میں 100 کی، آپ 150 کی دے آپ کی چیز لیں گے، رضامندی ہے تب بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بزنس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی سے مال لو یا بیچو یا خریدو، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جو مال آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں یہ حلال ہونا چاہیے۔ شراب ہے، اسلام کے اندر جو چیز کھانا پینا حرام ہے اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ کوئی بھی چیز کھانا پینا حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ اب شراب کی دکان ہے، میں تو نہیں پیتا، میں نہیں پی رہا ہوں، میں تو صرف بیچ رہا ہوں، دوسرے مسلمان نہیں پی رہے ہیں، میری دکان پر غیر مسلم ہی آ رہے ہیں۔ صدیق مسجد میں بیٹھا تو اس کو ایک آدمی آیا، کہا میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے اور پالولین بیچ پر اس کی شراب کی دکان ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کبھی شراب کا ہاتھ بھی نہیں لگاتا، میں تو صرف آنر ہوں اس کا۔ تو بھائی شراب اسلام میں پینا حرام، تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو اسلام میں جس چیز کو کھانے پینے کو حرام کرا دیا ہے وَثَمَنُهُ حَرَامٌ، تو اس کا ثمن یعنی اس کے پیسہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مورتیاں ہوتی ہیں، مورتیاں بعض مسلمان کا دھندا ہوتا ہے، اور راجستھانی جتنے مسلمان ہیں ان کا خاص کر یہی بزنس ہے، مورتیاں بنا بنا کر بیچنا، یہ حرام ہے۔ اس کی جب وہ چیز حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے سود، انٹرسٹ، بینک کے اندر کوئی کام کر رہا ہے اور بینک کے اندر کام بولا میں تو بینک میں کام صرف لکھتا ہوں، تو حدیث شریف میں آتا ہے وَكَاتِبُهُ وَشَوَاهِدُهُ، کہ اس کا کاتب انٹرسٹ کے کام میں لکھنے والا جو وہاں لکھتا ہے بیٹھ کے، اور جو انٹرسٹ لون لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں 2 مسلمان جو گواہ بن کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی حرام، اور وہ جو ہے سگنیچر مارتے ہیں ان کے سگنیچر کرنا بھی حرام، اس کا انٹرسٹ لینا بھی حرام، جو لکھنے والا ہے اس کے لیے بھی حرام، اور وہ کمائی کھا رہے ہیں اور بینکوں سے لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اب وہ حج بھی کر رہے ہیں بینک والے، تو یہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ تو یہ مبی دوسری چیز کہ جو چیز کھانا حرام، پینا حرام، اس کا بیچنا بھی حرام، ان کی قیمت بھی حرام ہوگی۔ نمبر 3 چیز کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو وہ جو انسان ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہونا چاہیے، نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ ہے، گھر میں سے کوئی چیز اٹھائی اور ابھی 10 سال کا ہے، باہر مارکیٹ میں گیا، اس نے بیچ دیا، میں نے اس کو خرید لیا، تو میرے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا کہ نابالغ بچہ، کیونکہ اس کی عقل کم ہوتی ہے، وہ کوئی چیز کو بیچنے کا مالک نہیں ہوتا ہے، لہذا میرا خریدا ہوا جائز نہیں ہوگا، استطاعت نہیں ہے۔ نمبر 4 چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں، پہلے تو میں اس کا مالک، مجھے اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ میں مالک ہی نہیں ہوں، میں نے مدرسے سے کوئی چیز اٹھائی اور باہر جا کے بیچ دی تو میرے جائز نہیں، یہ مدرسے کی ہے، میرا مالک ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے، بہن کی پراپرٹی ہے اور گول مال کر کے بہن کی پراپرٹی کو بیچ رہے ہیں،
اور اس میں مالدار بن رہے. بھائی کی پراپرٹی کو بیچ رہے, مالدار بن رہے. پڑوس والے کی پراپرٹی کو دبا دیا اور کاغذات میں ادھر ادھر کر کے ادھر پیسے کھلا کے وہ بیچ رہے ہیں. جب تو خود اس کا مالک نہیں ہے تو تیرے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. کسی بہن کا حصہ. اب بیوی کی مثال لے لو, سارے اس میں بیوی کی مثال آ جائے گی. بیوی جو ہے ہماری, جب اگر اس کا انتقال ہو جائے, بیوی کا انتقال ہو جائے, اللہ تعالیٰ سب کی بیوی کو صحیح سلامت رکھے, بیوی کا انتقال ہو جائے, بیوی نے ایک اچھی پراپرٹی چھوڑی ہے. اب بیوی کے مال میں سے ہسبینڈ پورا مال نہیں لے سکتا, ہسبینڈ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پاؤ حصہ دولت کا ملے گا ہسبینڈ کو, اگر اولاد موجود نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا, آدھا حصہ ملے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر اس کے لاکر میں پیسے رکھے ہیں, مرد کو اٹھا کر استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کی رضامندی نہیں اور وہ مالک بھی نہیں ہے, اس لیے مالک ہونا ضروری ہے. یا آپ وکیل ہو, مثال کے طور پر کہ آپ کسی کو مارکیٹ میں بھیجے کہ بھائی یہ چیز بیچ کے آؤ, تو آپ موکل ہوئے, وہ وکیل ہوا, تو آپ کو وکیل بنایا ہے اور اس کو آپ نے پرمیشن دی ہے بیچنے کی, تو یہ اس کے لیے بیچنا وغیرہ جائز ہوگا, ورنہ اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگا. کوئی انسان کسی بھی چیز اٹھا کے لے لے اپنے, تو یہ جائز نہیں ہوگا. نمبر 5 کہ ہم جو چیز خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں اس کے اندر اس کی استطاعت بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ آج کل شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ ہمیں قبضہ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بغیر قبضے کوئی انسان ہمیں آیا پراپرٹی دے دی اور بتلا دیا, 2 ڈاکیومنٹ دے دیے اور ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئی ہے, سگنیچر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, اور میں وہ پراپرٹی کو بیچنا چاہوں, یا شیئر مارکیٹ کے اندر میں نے شیئر خریدے اور شیئر خریدنے سے پہلے ہی میں بیچنا چاہوں, ابھی میرے نام پر نہیں ہوا, تو وہ بھی بیچنا اسلام میں جائز نہیں ہوگا. مکمل ہمارا قبضہ جب تک نہ ہو جائے ڈاکیومنٹ کے اعتبار سے, تب تک ہمارے لیے وہ چیز آگے بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے. نمبر 6 چیز یہ ہے کہ جو بھی چیز بیچنا خریدنا کر رہے ہیں بالکل واضح ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس میں جھگڑا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اس طریقے سے ایک بزنس ہوا کرتا تھا الحبلہ بالحبلہ کے نام سے, یعنی کہ اونٹنی جب پریگننٹ ہوا کرتی تھی تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اب اس کے پیٹ میں 2 بچے ہیں, یا ایک سنگل ہے, یا 2 ہے, جڑوا ہے, یا ایک لنگڑا ہے, لولا ہے, مرا ہوا ہے, معلوم نہیں, لیکن کہتے تھے الحبلہ بالحبلہ کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں بیچ رہا ہوں. سامنے والا یہ کہتا تھا کہ مجھے منظور ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز واضح نہیں ہے کہ اس میں کے پیٹ میں کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بزنس تھا بیع الوعاومہ اللہ کے نبی کے زمانے میں, کہ یہ جو میرا کھیت ہے اس سال اس میں جو کچھ فصل ہوگی وہ تیری ہے, مجھے پیسے دے دے, 1 لاکھ روپے دے دے, یہ زمین کے اوپر جو کچھ فصل ہونے والے وہ تیری ہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرما دیا. آج کل وہ بھی مارکیٹ میں نئی شکل میں چل رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ پورا باغ لے لیا, باغ میں کتنا کیا ہونے والا ہے, کتنا ہونے والا ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالآخر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو اس کو مطلوب تھی وہ مکمل نہیں ہوئی, آپس میں جھگڑا اور فساد اور فتنہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو منع فرما دیا. تو اسلامی اصول یہ ہے, بالکل صاف ہے, جو دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے پاس اور کسی لوبی کے پاس بھی اس طریقے کے اصول نہیں ہے کہ بزنس کے اندر اتنے صاف اور کلین ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ بزنس یہ ہے آپ خود بھی کماؤ اور سامنے والے کو بھی راضی کرو, سامنے والے کو بھی راضی کرو. اسلام نے یہاں تک بتایا, ایک جریر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے, بڑے مالدار صحابی تھے. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. ان کا ایک نوکر گھوڑا خریدنے کے لیے وکیل بن کر گیا, گھوڑا خرید کر لایا 300 درہم. آپ نے دیکھا کہ یہ تو بڑی عالی نسل کا گھوڑا ہے اور یہ 300 درہم میں, جس کی قیمت تو 800 درہم ہوتی ہے. آپ نے وہ جو جس کے پاس سے خریدا اس کو بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے؟ کہا کہ یہ تو معلوم نہیں, لیکن مارکیٹ میں اس کا ریٹ یہ ہے, اس لیے میں نے اس کو اتنے میں بیچا. کہا کہ نہیں, آپ کی چیز جو ہے 800 درہم کی ہے. آپ نے اس کو 800 درہم دیے, اس کو روانہ کیا. فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور کہا کہ مرتے دم تک میں کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دوں گا. اگر میں 800 کی چیز 300 میں خریدتا تو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے, اس لیے میں دھوکہ نہیں دیا. ایک وہ ہے جو اسلامی اصول ہے, ایک اسلام بتلاتا ہے, اور ایک وہ ہے کہ آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ پیسے دینے میں آگے پیچھے چیزیں کو غلط طریقے سے پیش کرنا اور اس کی ویلیو کو بڑا چڑھا کر بتانا,
اور پھر اس کو بیچنا یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری کمائی میں بھی برکت نہیں ہے، ہماری نسلوں میں برکت نہیں ہے، نہ ہماری عبادتوں میں سکون ہے۔ دن بدن ڈپریشن اور بیماریاں اور تکلیفیں، مصیبتیں، ہاسپٹل، کورٹ کچہریوں کے چکر یہ دن بدن ہم کو گھما رہے، کیونکہ ہمارے جو انکم ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور حلال اور عافیت کی روزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔